من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو واجب کر دیا، لکھ دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے کہ جیسے تم سے پہلی والی قومیں اور تم سے پہلی والی امتوں کے اوپر واجب کیا تھا. کس لیے؟ لعلکم تتقون، شاید تم تقوی الہی اختیار کرو، شاید تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. روزے کا مطلب ہی ہے کہ خداوند عالم سے ڈرنا اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا کہ جن چیزوں کو چھوڑنے کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے. اور روزے کا مطلب ہی ہے کہ تقوی الہی کو حاصل کرنا روزے کی وجہ سے. اور حدیثوں میں بعض روایات میں روزے کو صبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی صبر سے مراد جو ہے وہ روزہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی یہاں صبر سے جو مراد ہے وہ روزہ ہے. تو صبر سے بھی انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ لعلکم تتقون، شاید تم لوگ تقوی الہی اختیار کر لو اس روزے کی وجہ سے. تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت روایات کی روشنی میں بیان کروں گا. تو ناظرین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہر شعبان شہری و شہر رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، مجھ سے مخصوص ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ خداوند عالم سے مخصوص ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہر اللہ وہو ربیع الفقراء، یعنی یہ رمضان کا جو مہینہ ہے شہر اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ. تو یہ اللہ کا مہینہ جو ہے یہ فقراء کے لیے اور غریبوں کے لیے بہار کا مہینہ ہے. یعنی جیسے موسم بہار ہوتی ہے تو اس میں ہری بھری پتے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، ہر چیز نکلتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے. تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ فقیروں اور غریبوں کے لیے بہار کا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے کے آخر میں جو فطرہ ہم نکالتے ہیں تو یہ فطرہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ غریبوں کو دی جاتی ہے. تو اس فطرہ زکوٰۃ سے وہ غریب اپنی عید کو کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ بہار کا مہینہ ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ و شعبان شہر رسول اللہ و شہر رجب شہری. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ خداوند عالم سے مخصوص ہے. عزیزان گرامی، اسی مہینے کو ضیافت الہی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. ضیافت کہتے ہیں مہمانداری کرنے کو، مہمان نوازی کو. ضیافت الہی یعنی خداوند عالم ہماری مہمانداری کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اس مہینے میں. تو اگر ہمیں کوئی عام شخص دعوت پر بلائے تو ہم کس طرح سے تیار ہو کر اس کے گھر میں دعوت کے لیے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا لباس کا اختیار کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں اور دوسری اشیاء استعمال کرتے ہیں، تاکہ جس کے گھر میں ہم جا رہے ہیں اس نے ہم کو دعوت پر بلایا تو ہمارے اندر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے.
تو اگر ایک عام انسان کے گھر میں دعوت کے لیے، دعوت پر جانے کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں، تو اگر ہمیں جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جو سب کا پالنے والا ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، اگر وہ ہمیں دعوت کے لیے بلائے تو ہمیں کس طرح سے آمادہ ہونا چاہیے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فی صف شہر رمضان ہوا شہر دعیتم فیہ الى ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل الکرامت اللہ انفاساکم فیہ تسبیح ونعمکم فیہ عبادت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں ضیافت الہی پر دعوت دی گئی ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں خداوند عالم نے اپنی دعوت پہ بلایا ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح اور تمہاری نیندیں عبادت ہیں، اس میں تمہارے عمل مقبول ہیں اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس مہینے کی یہ فضیلت بھی دیکھیں کہ اگر آپ عام مہینوں میں سو جائیں گے تو آپ کا سو جانا عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر آپ عام مہینوں میں دعا کریں گے تو اس کے قبول ہونے کی گارنٹی 100% نہیں ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کا سونا، آپ کی سانس جو ہے وہ تسبیح ہے، آپ کی نیند جو ہے، اگر آپ روزہ رکھ کر سو گئے تو آپ کی ہر سانس تسبیح کے برابر ہے، اور آپ کا سونا عبادت ہے، اور آپ کی نیند جو ہے وہ عبادت ہے، اور آپ کی دعاؤں کو مستجاب ہونا اور آپ کی دعاؤں کا قبول ہونا اس مہینے میں مستجاب ہے اور اس کی گارنٹی ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت کے دن منادی ندا دے گا کہ کہاں ہیں اللہ کے مہمان، یعنی اس وقت کتنا خوش ہو گیا ایک آدمی کہ جب اس کو اللہ کا مہمان کہا جائے۔ قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے کہ اللہ کا مہمان کہاں ہے؟ بس وہ لوگ کہ جو روزہ دار ہوں گے انہیں بہترین سواریوں پر سوار کیا جائے گا اور ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا اور انہیں بہشت میں لے جایا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن خداوند عالم روزے داروں کو الگ آواز دے کر بلائے گا کہ اللہ کے مہمان کہاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضیافت الہی کا مہینہ میں اس میں خداوند عالم اپنے بندوں کو دعوت پر بلا رہا ہے۔ اب جو شخص خداوند عالم کی دعوت کو اگر ٹھکرا دے تو اس شخص کی کوئی بھی فضیلت نہ دنیا میں ہوگی اور نہ آخرت میں ہوگی، اور جو شخص ضیافت الہی خداوند عالم کی دعوت کی انجام دہی کے لیے اس کے گھر تک چل کر آئے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کو الگ آواز دے گا کہ وہ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو میرے مہمان تھے، یعنی جنہوں نے میرے مہینے میں مہمانداری کو قبول کیا۔ تو ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس مہینے میں خداوند عالم نے اپنی معتبر کتاب کے جو معجزہ ہے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اس کی راتوں کو تمام راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اس کے دنوں کو تمام دنوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور اس مہینے کے ایک ایک ساعت کو دوسرے مہینوں کے تمام ساعتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس مہینے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، خداوند عالم کی عبادت میں مصروف رہیں، تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہیں، اور آپ کے پڑوسی، آپ کے ارد گرد جو بھی ہیں، آپ خاص طور پر ان کا خاص خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔